یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں شریک، تمہیں نے دل کو بنا کے میرے حرم رکھا۔ کرم کا ذکر ہوا، اس کریم کا ذکر ہوا، اس کریم کے تعلق سے یہ ہمارا سیگمنٹ بھی ہے گوشہ درود۔ ہم آقا و مولا پر درود کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یوسف بھائی، آج کون سا درود پاک ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں، اس کی برکات اور اس کے فضائل پیش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کریں۔ سب سے پہلے تو جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ واہ 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 واہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جو اس سے پہلے میں آپ کی نشریات دیکھ رہا تھا، جو غصے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، علامہ صاحب نے جس بات پہ اختتام کیا، میں اس سے آگے بات کو لے کے چلوں گا کہ 8-10 سال مجھے گلف کنٹریز میں رہنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ یہ معمول ہے لوگوں کا کہ جب بازار میں، گلی محلے میں، کسی جگہ پہ 1400 سال سے ان کا یہ معمول چلا ہے کہ کسی بھی بات پہ ان کی چپکلش ہوتی ہے آپس میں، تو تیسرا بندہ آ کے ان کو کہتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو۔ تو جیسے ہی یہ میسج ملتا ہے تو وہ اپنی لڑائی ختم کر دیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اچھی روایات جو اسلام کی موجود ہیں ان کو اپنے معاشرے میں جگہ دیں، کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمیں غصہ آ رہا ہے، اور جدید نفسیات بھی یہ کہتی ہے کہ آپ غصے کی حالت میں اگر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو آپ کی طبیعت کو طمانینت نصیب ہوگی، ٹھنڈک نصیب ہوگی اور راحت نصیب ہوگی۔ آج جس درود پاک کی طرف ہم آپ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ بہت مشہور ہے اور ہر خاص و عام نے اس کا تذکرہ سنا ہوگا۔ بنیادی طور پہ اس درود پاک کا سب سے بڑا جو فائدہ اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ریگولر پڑھنے والے کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اس کے ریگولر پڑھنے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اس کے ریگولر پڑھنے والے کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ درود پاک حضرت امام بوصیری سے، امام شرف الدین بوصیری سے منسلک ہے۔ عام ہم پڑھتے ہیں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ اس کا اگر کوئی بندہ روزانہ 100 دفعہ وظیفہ کرے گا تو اسے ڈیڈ شور جو ہے وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوگی اور اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ یہ جو قصیدہ بردہ شریف کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قصیدہ بردہ شریف کی جو تاریخ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے۔ بردہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چادر عطا کی گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ امام شرف الدین بوصیری، اچھا میں چاہوں گا یہ واقعہ ابھی آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں، کیونکہ جی امام شرف الدین بوصیری جو ہیں وہ بیمار تھے، فالج نے ان کے پورے جسم کو جو ہے نا وہ متاثر کر رکھا تھا اور وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اسی یعنی کہ حالت میں یہ قصیدہ شریف لکھا۔ صحیح۔ اور تمام حکماء سے، تمام اس وقت کے طبیبوں سے، تمام ڈاکٹروں سے جب علاج معالجہ کروا چکے لیکن افاقہ نہ ہوا، تو پھر دل نے کہا کہ آؤ اس بارگاہ کی طرف چلتے ہیں جہاں سے سب مریضوں کو شفا ملتی ہے، جہاں سے ہر مسئلے کا حل ملتا ہے، اور جو وہ شخصیت ہے کہ جو بیماریوں کے شہر میں گئے تو اسے مدینہ منورہ بنا دیا۔ یثرب نام تھا نا، جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے وہاں پہ گئے تو یثرب جو بیماریوں کا شہر تھا، جو دکھوں کا شہر تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کے صدقے وہ مدینہ منورہ بن گیا، جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ تو امام شرف الدین بوصیری نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا لکھی، ایک لمبا قصیدہ ہے جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، وہ لکھا۔ اس میں یہ درود پاک کے الفاظ ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ درود پاک لکھا اور آپ لکھ کے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کے بعد آپ خواب یعنی کہ سونے کے لیے چلے گئے، آپ کو نیند آ گئی، تو سوئے لیکن مقدر جاگے اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت نصیب فرمائی۔ اچھا یہاں پہ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ میرے کریم اور لجپال آقا جس وقت چاہیں جس کو چاہیں اپنی زیارت سے مشرف کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کا نیکوکار ہونا یا کسی کا گناہگار ہونا اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے۔ حضور جب چاہیں جس کو چاہیں جہاں چاہیں اپنی زیارت سے نواز سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھیے گا اگر کوئی بندہ
مثلا ایک حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری جانب جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اللہ جو میری جانب جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ یہ خواب کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں آپ کے ہم کچھ لوگ کہتے اسی ہیں طرف آنے لگا ہوں، حدیث کے حوالے سے بھی اور خواب کے بھی۔ اگر کوئی بندہ صبح اٹھ کے آپ کو یہ کہے کہ رات کو میں نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، تو آپ کبھی اس کا انکار مت کیجئے گا، یا خاموشی اختیار کیجئے گا یا اس کو مان لیجئے گا، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ حضور جب چاہیں جسے چاہیں اپنا دیدار کروا سکتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ حضرت امام شرف الدین بصیری کو اپنی زیارت نصیب فرمائی، خواب میں تشریف لائے، اور جب خواب میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بصیری وہ جو ہماری شان میں تم نے قصیدہ لکھا ہے وہ ہمیں پڑھ کے سناؤ۔ حضور نے پھر یہ قصیدہ خود سنا، حضرت امام شرف الدین بصیری نے یہ قصیدہ سنایا، اور جب وہ سنایا تو حضور اتنا خوش ہوئے، حضور کا دریائے رحمت اتنا جوش میں آیا، تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اپنی کملی انہیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ کملی عطا فرمائی، خواب ختم ہوا تو حضرت امام بصیری کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں یہ خواب میں ہی مجھے چادر تو نہیں عطا کر دی گئی، تو جیسے ہی انہوں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو وہ چادر موجود تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے دوران ہی آپ کے جسم اطہر پر جو ہے نا اپنا ہاتھ مبارک جو ید اللہ کے ہاتھ تھے وہ پھیرے، اس بنیاد پہ آپ کا فالج زدہ جسم بالکل درست ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا، انہوں نے ذکر نہیں کیا اس واقعے کا کسی صبح اٹھ کر، تو ایک جو ہے وہ ولی کامل اس میں مذکور، انہوں نے کہا کہ بصیری وہ جو قصیدہ جو لکھا ہے، رات جو قصیدہ حضور کو سنایا ہے وہ ہمیں بھی سناؤ، پھر یہ زبان زد عام لوگوں میں ہوا۔ یہ واقعہ جو ہاں جی، انہوں نے ذکر نہیں کیا صبح سے اور کسی کو بتایا نہیں، لیکن مذوب ملے، انہوں نے کہا بصیری وہ قصیدہ ہمیں بھی سناؤ کہ حضور کو رات کو سنایا ہے۔ پھر یہ اب بھی یہ معمول ہے، آپ کی پرمیشن سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر اب بھی کوئی شخص فالج زدہ ہو اس کو یہ دم کر کے پلایا جائے اور اس کو یہ اس پہ دم کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا جی آپ نہیں، میں تو خالد ارشاد صوفی صاحب نے بھی ایک آج درود کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے اچھا ہم وہ اس واقعے کو مکمل کر وہی کہہ رہی تھی، پہلے آپ بات کر لیں پھر اس کے بعد ان کی طرف جائیں گے۔ امام بصیری نے یعنی کہ وہ جو آپ نے آگے اس میں امینڈمنٹ کی ہے بالکل اسی طرح ہے کہ صبح جب وہ حالت اللہ پاک نے انہیں صحت عطا فرمائی اور وہ باہر نکلے تو ایک مجذوب نے، ایک اللہ کے ولی نے ان سے دوبارہ اسی قصیدے کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کب یہ سنا؟ تو انہوں نے کہا جب آپ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا رہے تھے تو ہم بھی یہ سن رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ روحانی دنیا کی محفل روزانہ لگتی ہے اور اس میں اللہ والے موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ان کا تعلق ہو۔ پیغام اپنے تمام سامعین کو میں یہ دینا چاہوں گا کہ اس وقت آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، کسی جگہ پہ بھی ہیں، تو ہماری نشریات کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں کم از کم افطاری سے پہلے 5 سے 10 منٹ اپنے بچوں کو بٹھا کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا اپنا وظیفہ بنائیں، اور افطاری سے پہلے تمام فیملی والے مل کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کریں۔ تو میری خواہش ہے کہ آج اس اسٹوڈیو میں موجود جتنے ہمارے کیمرہ مین ہیں، جتنے ہم یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں گوشہ درود کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کے صرف 1 منٹ کے لیے، نشریات میں 1 منٹ انف ہوتا ہے، 1 منٹ کے لیے کوئی زبان خاموش یہاں پہ نہ رہے اور سارے مل کے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھیں۔ اور جو ہمیں سن رہے ہیں پاکستان میں اس نشریات کے ذریعے سے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس درود پاک کو وہ پڑھنا شروع کریں تاکہ یہ وظیفہ بن جائے ہمارا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اچھا ایک اور بات میں شامل کر دوں، ہمارے دیکھنے والوں میں، ناظرین سامعین جو میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ درود پاک روز کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں تو ہماری اس بات کو بھی آپ نے اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ یہ بات ہدیہ آپ لوگوں کو کی یوسف بھائی نے، ساتھ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر میسج کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی بار آج درود شریف پڑھا ہے، ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں، لاہور رنگ کے جو ہے پیج کے اوپر میسج کر سکتے ہیں، آپ میسج ڈراپ کر سکتے ہیں کہ میں نے اتنی بار آج پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی، سانسوں میں روانی رہی تو آخری رمضان کو جتنا درود پاک پڑھا ہوگا انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور شاید جو لوگ دیکھ رہے ہوں ویسے وہ بھی وہ میسج دیکھ کے درود پاک پڑھ لیں۔ جی ہمارا مقصد بھی یہی ہے نوید بھائی، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اس کے اختتام پر ہم بھی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے حضرت امام شرف الدین بصیری کو اپنی زیارت سے نوازا، ہم پہ بھی کرم کیجئے گا اور ہمیں بھی اس دنیا میں اپنی زیارت سے نوازیے گا. تو ہمارے ایک شاعر دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، ماشاءاللہ حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، سبحان اللہ. حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے، ماشاءاللہ حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے. چلیں بہرحال خوبصورت درود پاک بھی ہم نے پڑھا ہے، پروگرام میں شامل کیا ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پڑھا ہوگا انہوں نے اس سے فیض بھی حاصل کیا ہوگا. یقیناً اپنی زندگی میں اگر شامل کریں گے تو اس کی فیوز و برکات آپ کی زندگی میں یقیناً شامل ہوں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے.